بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ناظرین محترم، سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 برس کی تھی کہ آپ پشت پدر سے رحم مدر میں آئے۔ اتباع کے نزدیک اس عمر میں اولاد کا ہونا محال اور ناممکن ہے، لیکن یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ اللہ رب العزت مجدہ نے اپنی ہی قدرت کاملہ سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور مجھے فرما رہے ہیں کہ اے شیخ ابو صالح، تجھ کو اللہ تعالی نے فرزند صالح عطا کیا ہے اور وہ با منزلہ میرے بیٹے کے ہے۔ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اولیاء میں اس کا بلند مرتبہ ہوگا۔ تو جس رات حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیدا ہوئے تو اس رات تمام صوبہ گیلان میں ایک لڑکی بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، جن کی تعداد 1100 کے قریب تھی۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس رات جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے وہ سب کے سب ولی کامل بنے، اور یہ سب کچھ جو ہے آپ کی ولادت کی نسبت کا اثر ہوا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں حضرت عبدالقادر پیدا ہوئے تو رمضان المبارک شروع تھا، تو اس ماہ مقدس میں یہ میری چھاتی سے کبھی دن کے وقت جو ہے وہ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے ایک مرتبہ بادل کے سبب رمضان شریف کے چاند میں شک و شبہ پڑ گیا، تو قرب و جوار کی چند آدمیوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ سیدہ، کیا تمہیں بھی روایت حلال کی کوئی صحیح اطلاع ملی ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج میرے عبدالقادر نے دن کو جو ہے وہ دودھ نہیں پیا، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد معتبر شہادتوں سے تصدیق ہو گئی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ تو پھر یہ بات جو ہے وہ شہر کے اعتراف اور اکناف میں مشہور ہو گئی کہ سادات مشرق میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ تو جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو آپ نے تحصیل علم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس کی وجہ آپ نے خود یوں بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عرفہ کے دن شہر سے باہر نکلا تو اتفاقاً راستے میں کسی زمیندار کے بیل جو ہیں وہ جا رہے تھے، تو میں نے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہو لیا۔ تو بیل نے مڑ کر کہا، میری طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ ہی آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سن کر میرے دل میں محبت الہی کا جذبہ اور ذوق و شوق جو ہے اس نے جوش مارا، تو میں سیدھا جو ہے وہ گھر گیا اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اگر اجازت ہو تو تحصیل علوم اور شریعت و طریقت کے لیے بغداد جاؤں، اور بیل کا جو ماجرا ہے وہ سارا سنا دیا۔ تو آپ کی والدہ یہ سن کر ساری بات سمجھ گئیں اور اٹھ کر وہ 80 دینار جو میرے والد بزرگوار کے ترکہ سے انہیں ملے تھے میرے پاس لائیں، اور میں نے اس میں سے 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے اور باقی کے 40 میری والدہ ماجدہ نے میری بغل کے نیچے جو ہیں وہ سی دیے۔ پھر میرے لیے دعا فرمائی اور مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر، میں تم کو نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کبھی جو ہے اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ تو اس کے بعد مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئیں
اور ایک سرد سانس کھینچ کر کہا کہ بیٹا میں تجھ کو جو ہے اپنے اللہ کے ہاں سپرد کرتی ہوں، وہی تیرا حافظ و نگہبان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ والدہ سے رخصت ہو کر میں بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ جو ہے وہ ہو لیا۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو اچانک 60 ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے اور قافلے کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے اسے سچ سچ کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس بات کو وہ ڈاکو ہنسی سمجھ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ تو پھر دوسری مرتبہ ایک ڈاکو آیا تو دوبارہ اس نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس ڈاکو نے بھی مذاق سمجھ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ تو جب وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے تو یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے سردار کو سنایا۔ تو اس نے کہا کہ ذرا اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ دونوں آئے اور مجھے اس سردار کے پاس لے کر گئے۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ٹیلے پر بیٹھے اپنا مال تقسیم کر رہے تھے۔ تو آتے ہی اس سردار نے مجھ سے پوچھا کہ سچ سچ بتلاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کہاں ہیں؟ تو پھر میں نے کہا کہ بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تو جب اس کپڑے کو ادھیڑا گیا تو دیکھا تو واقعتاً اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ تو یہ دیکھ کر سردار نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ اے لڑکے تم جانتے ہو نا کہ ہم ڈاکو ہیں اور جو مال ملتا ہے ہم اسے لوٹ لیتے ہیں، تو پھر تم نے ہم لٹیروں کا خوف کر کے ان دیناروں کو بھید کو مخفی کیوں نہ رکھا اور ان کو جو ہے چھپا کر کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کے بدلے میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے کہا کہ میری والدہ نے چلتے وقت مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں کیونکہ والدہ کی نصیحت کو چھوڑ کر 40 دیناروں کی خاطر جھوٹ بولتا، لہذا یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے میں نے سچ بولا۔ تو یہ سن کر سردار بہت ہی متاثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ ٹپک پڑے اور ایک حسرت بھرا سانس کھینچ کر کہا کہ ہائے افسوس، کہ ہائے ہلاکت، کہ تم نے تو اپنی ماں کا جو ہے وہ عہد نہیں توڑا، میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا عہد جو ہے وہ توڑ رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور میرے ہاتھوں پر توبہ کی۔ تو اس کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ جیسے تو برائیوں میں ہمارا سردار تھا تو اب اچھائیوں میں بھی ہمارا سردار بن جا، ہمیں بھی توبہ کروا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا سارا مال جو ہے وہ واپس کر دیا۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے ضرور لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔